السلام علیکم۔ وحی الہی اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کے نام پیغام ہے۔ وحی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب۔ آپ خطیب ہیں جامع القرآن قرآن اکیڈمی فیصل آباد کے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں وحی کی تفصیلات کے بارے میں بتائیں۔ جناب صاحب، یہ بہت اہم سوال ہے جو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ وحی نوع انسانی کے دم کی طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ سورہ شورى کے آخر میں فرمایا گیا کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، کہ کسی انسان کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے، او من ورائے حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ تو اللہ تعالیٰ کسی انسان کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے۔ اب وحی کی مختلف صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو سچا خواب دکھا کر بھی جو اپنی وحی جو ہے وہ کنوے کر سکتا ہے، براہ راست آپ کے دل میں کوئی بات ڈال کر بھی وحی بھیج سکتا ہے، آپ کو الہام کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی آواز سنائی دے لیکن بالفعل کوئی انسان موجود نہ ہو، تو وہ آواز کسی کی بھی ہو سکتی ہے، بظاہر کوئی انسانی آواز ہوگی وہ، لیکن اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ اس آواز میں آپ تک پہنچا رہا ہے۔ یعنی بالفعل وہ آدمی یہاں موجود نہیں ہوگا، آپ کو علم ہوگا کہ وہ کوئی 100 200 1000 کلومیٹر جو ہے وہ دور کھڑا ہوا ہے، لیکن آپ اس کی آواز سنتے ہیں ٹیلی فون کے ذریعے نہیں، کسی ایسا چینل جو کہ ویزیبل ہو یا یعنی کہ ویریفائیبل ہو، اس سے نہیں، براہ راست آواز ہے تو اسے الہام کہتے ہیں۔ یہ سارے ذرائع ہیں، یا اللہ تعالیٰ باقاعدہ کسی فرشتے کو انسانی شکل میں آپ کی طرف بھیج دے اور وہ آپ سے آ کر کلام کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واحد وہ شخصیت ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر ان کے انسانی جسم پوست کے اندر ہوتے ہوئے کلام کیا براہ راست، اسی لیے انہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ ہستی جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ یعنی ہم سب تو اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہی ہیں، براہ راست دعا مانگتے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم کے معنی کلام کرنے والا نہیں ہے، وہ جس سے کلام کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی وہ ان تمام ذرائع سے ہٹ کر آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت لے کر اس کی حفاظت کے لیے آتے تھے کہ راستے میں ہیک نہ ہو سکے، اس لیے کہ راستے میں جنات بھی تھے، وہ آسمان کے کناروں تک بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے بارے میں جو احکامات فرشتوں کو دیتا تھا اور فرشتوں کے درمیان کمیونیکیشن ہوتی تھی، یعنی آج کی زبان میں آپ سمجھیں تو الیکٹرانک کمیونیکیشن تھی جو ہوتی تھی، تو جنات اس کو ہیک کیا کرتے تھے۔ لیکن جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے دو کام کیے، ایک تو فرشتوں کی ایک جماعت جو تھی وہ الیکٹرانک کمیونیکیشن کے ساتھ آتی تھی، اور دوسرے اللہ تعالیٰ جو ہی کوئی جن اس کو سن گن کرنے کے لیے، کان لگانے کے لیے یا اس کو ہیک کرنے کے لیے آج کی زبان میں کہیں آگے بڑھتا تھا تو فوراً ایک انگارہ جو تھا اس کا پیچھا کرتا تھا میزائل کی طرح اور اس جن کو مار دیتا تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت کا اوپر سے گزر ہوا، تو انہوں نے قرآن مجید سنا۔ پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کو جو سرور آیا ہوگا اس کا آپ تصور کیجیے، پھر یہ کہ کلام سنا تو اور زیادہ امیز ہوئے وہ کہ واہ کیا کلام ہے، یہ تو لوگ انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور انہوں نے پھر واپس اپنے علاقے میں جا کر باقی جنوں کے ساتھ یہ شیئر کیا اپنا ایکسپیرینس کہ انا سمینا قرآن عجبا یہدی الی الرشد، کہ ہم نے ایک عجیب امیزنگ قرآن سنا ہے جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ اور مزید انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑی پریشانی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چکر کیا ہے، کہ پہلے ہم آسمان کے قریب جا کر وہ جو میں نے عرض کیا سن گن لیا کرتے تھے، لیکن اب جب بھی ہم قریب جاتے ہیں آسمان کے تو ایک شعلہ جو ہے وہ ہمارا پیچھا کرتا ہے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ زمین پر رہنے والے انسانوں کے لیے کوئی شر کا معاملہ کر رہا ہے، یا او اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کا رب ان کے لیے ہدایت کا کوئی بندوبست کر رہا ہے۔ تو وہ ہدایت کا بندوبست جو تھا وہ قرآن مجید تھا۔ یہ میں رہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پڑھاتے نہیں تھے، قرآن مجید جو ہے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر
جا کر نازل ہوتا تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پڑھتے تھے. مثال 100% تو نہ سمجھیے، بس جسٹ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ کہ آپ کی کوئی میل جو ہے وہ آپ کے کمپیوٹر میں براہ راست جا کر سیو ہوتی ہے اور پھر اسے آپ جا کر پڑھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ براہ راست آپ وہاں جو ہے پڑھ لیتے ہیں. تو کچھ اس طرح کی چیز تھی کہ جو کیفیات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو پتوں کی سرسراہٹ کی آواز آتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اونٹنی پر سوار ہوتے تھے تو وہ اونٹنی جو ہے وہ اس بوجھ سے بیٹھ جایا کرتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں کے دنوں میں بھی پسینے سے شرابور ہو جایا کرتے. تو عمران صاحب، میرا اور آپ کا، ہم سب کا ایکسپیرینس ہے کہ کوئی اچانک کوئی بات ہمارے دل میں آ جاتی ہے. ویئر اٹ کم فرام، یعنی اس کی کوئی نام اس کو کوئی 6 سینس دے دیں یا 8 سینس دے دیں یا 10 سینس دے دیں، لیکن بہرحال یہ بات کنفرم ہے کہ ان 5 سینسز کے علاوہ کوئی اور سورس ہے کہ جو بات جو ہے وہ انسان کے دل میں اچانک آ جاتی ہے. تو وہ بھی ایک وحی کی صورت ہے. یہ سب وحی کی صورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے. اب باقی وحی مطلوب جو ہے جس کی تلاوت کی جائے اس کا سلسلہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر بند ہو جائے، لیکن باقی ساری وحیاں جو ہیں اس کا امکان موجود ہے. سچے خواب آ سکتے ہیں، اور ہر شخص جو ہے وہ زندگی میں ایک بار ضرور کوئی سچا خواب دیکھتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے تو بڑی ایک عجیب سی کہانی ہوتی ہے، لیکن 10 سال بعد، 8 سال بعد، 1 سال بعد، 10 ماہ بعد وہ تصویر جو آپ نے دیکھی تھی وہ ہو بہو جو ہے وہ سامنے آتی ہے، جس کا پریویو آپ دیکھ چکے. تو اگر آپ اس کو خواب کو پریویو قرار دیں تو پھر آپ سمجھیں گے کہ وہ کوئی ایک علیحدہ چیز تھی، کوئی علیحدہ سورس تھی. پھر ایک اور بات نوٹ کیجیے گا، خواب جو ہے یہ ایک میٹافزکس کی چیز ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی طالب علم پڑھائی کر رہا ہے، آپ کوئی آفس کا کام کر رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا گھڑی پر 1 بج گیا یا 1:05 ہوئے ایسے. اس کے بعد آپ کو ایک اونگ آتی اور پھر اچانک جھٹکا لگتا ہے، آپ اٹھتے ہیں تو 1:05 اور 20 سیکنڈ ہوتے ہیں. لیکن ان 20 سیکنڈ میں آپ ایک لمبا خواب دیکھتے ہیں، آپ کسی اور عالم میں چلے جاتے ہیں جہاں کا ٹائم فریم اور ہے. تو یہ ایک ڈفرینٹ ورلڈ ہے آل ٹوگیدر خواب، اور اس کو اگر ہم محسوس کریں تو پھر بہت سے روحانی حقائق جو ہیں وہ انسان پر منتشر ہیں. السلام علیکم. الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ایمان کی یہ دولت ہمیں ورثے میں ملی ہے. بہت سی ایسی باتیں جو ہمارے ایمان کا جزو لازم ہیں، ہمیں ان کا علم تو ضرور ہے لیکن ہم ان کے حقائق سے ناواقف ہیں. دین اسلام پروگرام میں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اہل علم حضرات کی آراء.